آپ نے ایک بات بڑی پیاری کہی, جن والدین نے اپنے بچوں کی ایڈمیشن فیس دی ہوں گی اس باری, جیسے آپ بول رہے ہیں کہ ہم نے نہیں لی ہیں, اور جن پرائیویٹ اسکولوں نے لی ہوں گی, کیا آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ آپ پریزیڈنٹ دیکھیے, اگر ہماری نوٹس میں ایک بھی کیس ہمارے نوٹس میں لائیے کہ جس اسکول نے ایڈمیشن فیس لی ہوگی, آپ آواز اٹھائیں گے؟ آواز جی نہیں, ہم دیر اینڈ دین اس اسکول کو کہیں گے کہ بھیا آپ امیڈیٹلی اس کی ایڈمیشن فیس واپس کر دو, یہ اللیگل ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں. جو اسکول باقی ہیں جن میں 50 ہزار ایڈمیشن فی لی جا رہی ہے, ایل کے جی نرسری, سنیے, نرسری ایل کے جی فرسٹ کلاس کے بچے کی 40 ہزار ایڈمیشن فیس, 50 ہزار, کسی میں تو لاکھ بھی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لاکھ روپیہ طے کرنا ایڈمیشن فیس ایک نرسری ایل کے جی فرسٹ سیکنڈ کلاس کے بچے کے لیے, یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کس قانون کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لاکھ روپیہ طے کرو ایک اسکول میں ایک ایڈمیشن فیس؟ ایک ایل کے جی نرسری, کتنا بھی امیر باپ ہوگا اس کے لیے کیا دقت نہیں بنتی یہ اتنی بڑی فیس دینا؟ یہ تو مطلب سراسر ظلم ہے نا. پچھلے دنوں میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے ایک فی فکسیشن کمیٹی بنائی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, اس نے خود اپنے طرف سے وہ رکھی ہوئی تھی ریٹس, کتنا کلومیٹر, اس پہ لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ ذرا یہ پوچھیں ٹرانسپورٹ کمشنر کیا آپ نے عہدہ لیا ہوا ہے, کیا آپ نے ٹرانسپورٹ کمشنر کی انچارج لی ہوئی ہے, آپ وار صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگ خود طے کر رہے ہیں کتنے کلومیٹر کا کتنا پیسہ دینا ہے. یہ چیز طے کرنی ہے محکمہ ٹرانسپورٹ نے, یہ چیز طے کرنی ہے ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن نے. اگر آپ لوگ یہ چیزیں طے کر رہے ہیں تو پھر ٹرانسپورٹ کمشنر کو اور محکمہ ایجوکیشن کے ڈائریکٹر کو کرسیاں چھوڑ دینی چاہیے اور وہ وہاں پر بھی بیٹھ کر آپ کام کریں. آپ پرائیویٹ ایسوسیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں, لوگوں کے ہمیشہ کچھ ایلیگیشن بھی لگائے جاتے ہیں آپ پہ, کئی بار ناراضگی بھی دکھائی جاتی ہے کہ اسکولوں کی جو فیس ہے وہ کافی زیادہ ہے, بس فیس جو ہے وہ لی جا رہی ہے, بہت کم کلومیٹرز کا بہت زیادہ پیسہ وصولا جا رہا ہے. ایون کہ یہ تک بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب پہلے تو ایڈمیشن فیس جو ہے وہ بزیادہ بڑھا کر رکھی ہوئی ہیں, حالانکہ کووڈ کے بیچ میں جو سرکار کے کچھ آرڈرز آئے تھے ان کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے. ہر پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ناراضگی, ہر پرائیویٹ اسکول پہ ناراضگی رکھی جا رہی ہے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک لوٹنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. کیا لوٹنے کی؟ مجھے بتائے, اگر یہ لوٹنے کی کوشش ہے تو عوام اپنے آپ کو کیوں لٹا رہے ہیں؟ وہ کیوں جا رہے ہیں ان اسکولوں؟ پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں جانا چاہیے. پھر تو جانا نہیں چاہیے, پھر تو ان کو سرکاری اسکولوں میں جانا چاہیے. فری یونیفارم ہے, فری کتاب ہے, ہر چیز فری ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر سرکار نہیں, اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے وار صاحب کہ اگر لوگ بھروسہ کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں پہ اور ان کے ایڈمنسٹریشن پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی تعلیم پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم خود پرائیویٹ اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, ہم سرکاری اسکولوں سے نہیں پڑھے ہیں کہ ہم یہاں پہ پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف بولیں گے, ہم خود وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں. لیکن کیا پرائیویٹ اسکولوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی فیس کم رکھے, ہر بچے کو موقع دیں؟ میں مانتا ہوں ایک بیلنس ہونی چاہیے. حالیہ سرکار کا ایک بہت بڑا آرڈر ایل جی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اس آرڈر کو جاری کر دیا گیا تھا, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام وہ پرائیویٹ اسکول جو کاچرائی زمین پہ اسٹینڈ لینڈ پہ ہیں ان تمام اسکولوں کو 15 دن کے اندر بند کرنا ہے, اور ان اسکولوں کے اندر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان بچوں کو سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ داخلہ کروانا ہے. حالانکہ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جب یہ خبر آئی تو ڈسٹرکٹ بڈگام کے اندر وہاں کے سی او صاحب نے ایک اسکول کے اوپر جو ہے وہ کارروائی بھی کی ہے, اور وہ آرڈر بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا ہے. کیا یہ سرکار کا ایک بہترین فیصلہ ہے, یا پھر سرکار کے اس فیصلے کے بعد عام شہریوں کو کافی دقت اور مصیبتوں کا سامنا اٹھانا پڑے گا؟ اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کشمیر کے جی این وار صاحب ہیں. وار صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میرا پہلا سوال رہے گا آپ سے کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے, میں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ جو سرکار کا یہ آرڈر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کاچرائی زمین ہو یا اسٹیٹ لینڈ ہو, اس پہ جو بھی پرائیویٹ اسکول ہوگا اسے بند کر دیا جائے گا, 15 دن کا ٹائم دیا, اور جو وہ بچے ہیں ان بچوں کو سرکاری اسکول میں ایڈمیشن دی جائے گی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس آرڈر کو جو یہ سرکار کا آرڈر ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی آرڈر نہیں ہے, یہ سیریز آف آرڈرز ہیں. اور جیسے کہ میڈیا میں پہلے دن ایک اٹینشن اس طرح سے بھی ڈائیورٹ ہوا یا کیا گیا کہ اسٹیٹ لینڈ سکول اسٹیٹ لینڈ پہ ہیں, تو جو اس کے تعلق سے کنیکٹڈ آرڈرز تھے تو ان پہ شاید کسی کی نظر نہیں تھی, یا ان لوگوں نے شاید اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کی تھی. یہ ایل جی ایڈمنسٹریشن نے بہت ساری امینڈمنٹس کی ہیں, اور اسی طرح سے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے بہت سارے وربل یا نان وربل آرڈرز بھی ایشو کیے ہیں. اس میں اسکول والوں سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ اسکول چلا رہے ہیں کسی بھی لینڈ پہ, یو ہیو ٹو گیٹ این او سیز. بہت ساری این او سیز جو کہیں پہ بھی ہندوستان کی بات نہیں, کہیں دنیا میں بھی نہیں ہے. اسکولوں کے لیے وہ این او سیز کہیں نہیں ہے, پورے دیش میں نہیں ہے, لیکن یہاں پہ وہ لاگو کی جا رہی ہے.
in a selective way. اب یہ جو این او سیز مانگی جا رہے ہیں اس میں ایک این او سی لینڈ کے تعلق سے ہے کہ آپ کو لینڈ کی این او سی دینی ہے, وہ این او سی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لینی ہے. اسی میں کہا گیا کہ اگر ثابت ہوا کہ یہ سکول اسٹیٹ لینڈ پہ ہے یا کسی بھی قسم کی اسٹیٹ لینڈ پہ ہے تو اس سکول کو بند کر دیا جائے گا, اس کی لینڈ ریٹریو ہوگی, سرکار لینڈ واپس لے گی, سکول کی مینجمنٹ کو ٹیک اوور کیا جائے گا, جو وہاں ٹیچنگ یا نان ٹیچنگ سٹاف ملازم ہیں ان کی کوئی کلیم نہیں ہوگی, اور جو بچے ہیں ان کو کہا کہ ان کو ہم سرکاری اسکولوں میں داخل کریں گے. یہ ایک این او سی ہے. اس کے بعد اور بہت ساری این او سیز ہیں. جہاں تک اس این او سی کا تعلق ہے جس کے تعلق سے ہم ہائی کورٹ بھی گئے اور ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹیٹس کو بھی دیا, ایک قسم کا وہ اس پہ اسٹے آ گیا, تو آلریڈی سپریم کورٹ کی ایک واضح ججمنٹ ہے کہ سرکاری لینڈ ریٹریٹ کرتے ہوئے اگر سرکاری لینڈ پہ کوئی فلاحی ادارہ ہے یا سکول ہے تو اس کو بند نہیں کیا جائے گا. یہ سپریم کورٹ کی کلیئر ججمنٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو نان اپلیکیشن آف مائنڈ ہے, یا سرکار کے پاس گراؤنڈ رپورٹ نہیں ہے, یا سرکار کو مس لیڈ کیا گیا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ سرکار بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہے گی, بچوں کے فیوچر کو برباد نہیں کرنا چاہے گی. لازماً کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے, اور ہمیں امید ہے کہ سرکار اس پہ غور کرے گی, سرکار اس فیصلے کو واپس لے گی, کیونکہ ابھی یہ تک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو کارروائی ہوئی وہ کتنی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اللیگل ہے, اور اگینسٹ دی اسپرٹ آف فنڈامنٹل لاز جو ہیں, آرٹیکل 14 کی بات کریں, آرٹیکل 21 کی بات کریں, رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کی بات کریں, یہ بالکل اس کی مخالفت ہے, وائلیشن ہے. سرکار نے ابھی تک کتنی کارروائی کی ہے اس آرڈر کو لے کر گراؤنڈ پہ, اور رپلائی میں جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ان کی جانب سے کتنی جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے یا کس طریقے کا جواب دیا؟ دیکھیں, جو ہی سرکار کی طرف سے امینڈمنٹ آ گئی تو جو چیف ایجوکیشن آفیسر صاحبان ہیں اور زونل ایجوکیشن آفیسر صاحبان ہیں انہوں نے ایک طرح کی جنگ چھیڑ دی سوشل میڈیا پہ بھی, ایون انہوں نے اپنے بریف کو بھی ایکسیڈ کیا. میں نے پرنسپل سیکرٹری صاحب کی نوٹس میں یہ معاملہ لایا ہے, ڈائریکٹر صاحب کی نوٹس میں بھی لایا ہے. میں نے کہا ابھی تک تو یہ پروسیس ہی تھا, ابھی تک تو آرڈرز ایشو ہو رہے تھے, لیکن سی او صاحبان اور زی او صاحب نے کہتے ہیں نا کہ اپنی وہ مور لائل دین دا کنگ یا اپنی کچھ اور بھی جو ہے نا وہ اپنے پاور سے ایکسیڈ ہوتے ہوئے سکولوں کو بہت پریشان کیا, بہت ہراساں کیا, سرکولرز پہ سرکولر, آرڈر پہ آرڈر, اور اس کے بعد دھمکیاں, اس کے بعد سکولوں میں جانا, کافی سکولوں کو پریشان کیا گیا. ایسی ایک ہائیجانی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ پورا کنفیوژن اور قیاس کا ماحول, ایک ڈر اور خوف کا ماحول. اس کے بعد جب ہم ہائی کورٹ گئے تو ہائی کورٹ نے اب باقاعدہ اس تعلق سے جو اسٹے دیا ہے. اب معاملہ یہاں یہ ہے کہ آخرکار پہلے سرکار کے پاس ایک گراؤنڈ ورک ہونی چاہیے کہ یہ اسکول ہیں کیا, ان کو چلاتا کون ہے, ان میں بچے کون پڑھ رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ جب ہم سرکاری لینڈ کی بات کرتے ہیں کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ جو ہے یہ لینڈ عوام کی لینڈ ہے, پبلک کی لینڈ ہے, کمیونٹی لینڈ ہے. اگر پنچایت نے, اگر وقف بورڈ نے, اگر گاؤں کے لوگوں نے, اگر پبلک نے اس کا استعمال سکولوں کے لیے کیا ہے تو گورنمنٹ کو کیا پرابلم ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کسی سرکار افسر, یہ کسی گورنمنٹ امپلائی کی ذاتی جاگیر تو نہیں ہے نا, یہ پبلک لینڈ ہے, پبلک لینڈ پبلک کاز کے لیے استعمال ہو رہی ہے. کیونکہ یہ جو سکول ہے اس میں یہ سکول ٹرسٹس کے انڈر چل رہے ہیں, اوقاف کمیٹی کے انڈر چل رہے ہیں, محلہ کمیٹی, اسی طرح سے جو ولیج کمیٹیز ہوتی ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اور بھی فلاحی ادارے ہیں ان کے تحت یہ سکول چلتے ہیں. ٹھیک, اب مجھے بتائیے یہ لوگوں کو دیکھنا ہے نا, یہ پنچایت کو دیکھنا ہے نا, یہ اس کے لیے باقاعدہ لاز ہیں, گورنمنٹ کا آرڈر ہے, کیبنٹ آرڈر ہے 2011 کا کہ کسی بھی سرکاری زمین پر اگر کوئی سکول ہے تو اس کو بند نہیں کیا جائے. دیٹ ول بی الاؤڈ. اچھا, دوسری بات اس کے ساتھ آپ اسٹیٹ کی اس وقت کی پالیسی دیکھیے. سرکار کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی سکول یا فلاحی ادارہ قائم کرنا چاہتا ہے تو سرکار اس کو لینڈ یا تو فری آف کاسٹ دے گی یا سبسڈائز ریٹس پہ لینڈ دے گی. یہ اسٹیٹ پالیسی ہے, اور انڈسٹریل پالیسی بھی یہی ہے
کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر کوئی ریزیڈنشل اسکول بنانا چاہتا ہے, کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتا ہے تو ہم اس کو سبسڈی تک بھی دے دیں گے. اسی تعلق سے باہر کی کمپنیز کو یا باہر کے جو وہ آشرم وغیرہ ان کو تو جموں میں بھی آپ نے سنا ہوگا یا پانچ چوک میں بھی یا بہت ساری جگہوں پہ ان کو لینڈ الاٹ بھی ہو گئی. ایک طرف سے سرکار کی پالیسی ہے, اس پالیسی کے تحت لوگوں کو زمین دی جا رہی ہے اسکولوں کے لیے یا فلاحی اداروں کے لیے, دوسری طرف سے جو اسکول آلریڈی چل رہے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں. تو اس کا لاجک کیا ہے؟ یہ ایک تضاد ہے, تضاد ہے بالکل. یہ ایک ڈائیکاٹ میں ایک طرف سے پالیسی آپ کی یہ ہے لیکن کر رہے ہیں الٹا. تو اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے پاس یا تو صحیح فیڈ بیک نہیں ہے یا گورنمنٹ کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, جیسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں بیشتر ہے کہتے ہیں چور مچائے شور. آپ پرائیویٹ ایسوسیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں, لوگوں کے ہمیشہ کچھ ایلیگیشن بھی لگائے جاتے ہیں آپ پہ, کئی بار ناراضگی بھی دکھائی جاتی ہے کہ اسکولوں کی جو فیس ہے وہ کافی زیادہ ہے, بس فیس جو ہے وہ لی جا رہی ہے, بہت کم کلومیٹرز کا بہت زیادہ پیسہ وصولا جا رہا ہے. ایون کہ یہ تک بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب پہلے تو ایڈمیشن فیس جو ہیں وہ زیادہ بڑھا کر رکھی ہوئی ہیں, حالانکہ کووڈ کے بیچ میں جو سرکار کے کچھ آرڈرز آئے تھے ان کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے. ہر پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ناراضگی, ہر پرائیویٹ اسکول پہ ناراضگی رکھی جا رہی ہے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے عامر صاحب, یہ جو پبلک پرسپشن بنایا جا رہا ہے یا جو ایک نریٹو جو ہے عام کیا جا رہا ہے, ایک نریٹو جو اس وقت جو ہے پیش کیا جا رہا ہے, سوال یہ ہے پہلی بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ ہیں کون لوگ جو اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں. پہلے ان کی پروفائلنگ دیکھ لیجئے, وہ کن اداروں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کن ایجنسیز کے لوگ ہیں, وہ کون لوگ ہیں. یا تو اپنا فیک آئی ڈی وہ رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے جو بھی ان کی ریسرچ کی تھوڑی بہت جو بیک گراؤنڈ میں ہم جاتے ہیں پروفائل جو ان کی ریسرچ کرتے ہیں, یا تو انہوں نے فیک آئی ڈیز رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ انتہائی مشکوک اور ڈیوبیس اداروں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. باقی پبلک تو اس وقت آپ دیکھیے کتنا پریشان ہے, پیرنٹ کتنے پریشان ہیں, کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ جن سکولوں کی آپ بات کرتے ہیں فیس کی تعلق سے, وہ کون سکول ہیں؟ وہ کمپلیٹلی پرائیویٹ سکول ہیں, ٹھیک, جن کی اپنی انویسٹمنٹ ہے, اپنی لینڈ ہے, اپنا سب کچھ ہے, اور وہ فیس 1000 2000 3000 جتنا بھی لے رہے ہیں. لیکن یہ سکول جو ہے یہ تو کمیونٹی بیسڈ سکول ہے, ان سکولوں کی فیس ویسے بھی کم ہے. یہ صدقات اور زکوٰۃ سے, یہ باقاعدہ صدقات یہ عوام کے چندے سے چلتے ہیں. آپ کیا سب سکولوں کے پریزیڈنٹ ہیں نا؟ یس, میں جموں کشمیر کے سارے سکولوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں ان سکولوں کی جن سکولوں کے پاس اپنی زمینیں ہیں. دیکھیے ہم کمیونٹی سکولوں کی بات نہیں کرتے. دیکھیے لیکن اس وقت اس آڑ میں کن سکولوں پہ اٹیک ہو رہا ہے؟ ان سکولوں کی آڑ میں کن کو اٹیک کر رہے ہیں؟ ان سکولوں کو جو ٹرسٹس کے اندر چلتے ہیں جن کی فیس 100 150 200 غلط کر رہے ہیں. کیا وہ اسکول غلط کر رہے ہیں؟ وہ الگ, میں اس پہ نہیں آ رہا ہوں ابھی, میں ابھی ان سکولوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ٹرسٹ رن سکول جو ہیں, کمیونٹی بیسڈ سکول جو ہیں, ان میں 2-2.5 لاکھ بچے جو پڑھ رہے ہیں سب یتیم ہیں, نادار ہیں, غریب ہیں. کتنا ظالم وہ آدمی ہوگا جو ان سکولوں کے خلاف بات کرے گا یا سوشل میڈیا پہ ان بچوں کے خلاف لکھے گا کہ یتیم بچے, نادار بچے ہیں. آپ مجھے اب دوسرے سکول, سوال یہ ہے, یہ مجھے بتائیے پچھلے 2-3 سالوں سے ایک سازش کے تحت ایک پرسپشن بنایا جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول ایک آپشن ہے, پیرنٹ کی مرضی ہے آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجیں یا نہ بھیجیں. سرکاری اسکولوں میں ایک بچے پہ ایک مہینے کا 11,500 روپے خرچہ آتا ہے. وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی میرا پیسہ آتا ہے نا, ٹیکس سے, جی ایس ٹی سے, ہر چیز پہ, پانی میں پیو اس میں بھی جی ایس ٹی ہے. یہی پیسہ لے کے سرکار ایک بچے پہ ایک مہینے کا 11,500 روپے خرچہ کرتی ہے. آپ پرائیویٹ اسکولوں کی فیس دیکھ لیجئے, ہندوستان میں سب سے کم فیس جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کی ہے. اگر میں نے پیسہ لگایا, میں نے انویسٹمنٹ کی ہے, تو میں نے سارا پیسہ چیریٹی کے لیے نہیں لگایا, میرا یہ بزنس بھی ہے, میرا گھر بھی اس سے چل رہا ہے, اسکول بھی اس سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے ٹاؤنز اور سٹیز میں 82% بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک لوٹنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. کیا لوٹنے کی؟ مجھے بتائے, اگر یہ لوٹنے کی کوشش ہے تو عوام اپنے آپ کو کیوں لٹا رہے ہیں؟ وہ کیوں جا رہے ہیں ان اسکولوں میں؟ پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں جانا چاہیے. پھر تو جانا نہیں چاہیے, پھر تو ان کو سرکاری اسکولوں میں جانا چاہیے. فری یونیفارم ہے, فری کتاب ہے, ہر چیز فری ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر سرکار نہیں, اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے وار صاحب کہ اگر لوگ بھروسہ کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں پہ اور ان کے ایڈمنسٹریشن پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی تعلیم پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم خود پرائیویٹ اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, ہم سرکاری اسکولوں سے نہیں پڑھے ہیں کہ ہم یہاں پہ پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف بولیں گے, ہم خود وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں. لیکن کیا پرائیویٹ اسکولوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی فیس کم رکھیں؟
हूँ हर बच्चे को मौका दें। मैं मानता हूँ एक बैलेंस होनी चाहिए और वो बैलेंस है। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के स्कूलों में तकरीबन 12-13 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। 12-13 लाख बच्चों में 2000 बच्चे, 2000 पेरेंट शिकायत भी रख सकते हैं, है ना। अगर जनरल शिकायत होती तो सीधी सी बात है, पेरेंट अपने स्कूलों में बच्चों को भेजते ही नहीं, वो भेजते हैं क्वालिटी के लिए या किसी ट्रस्ट की वजह से। अब अगर स्कूल में 1000 पेरेंट है, 2 पेरेंट शिकायत करते हैं, हम उसको भी एड्रेस करते हैं अपनी लेवल पे। लेकिन ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये इस वक्त सियासत है, पॉलिटिक्स हो रही है। अदरवाइज मुझे बताइए, अगर स्कूल कोई ज्यादती करे, उसके लिए डिपार्टमेंट्स है, फी फिक्सेशन कमेटी है, डायरेक्टर एजुकेशन है, इसके बाद ग्रीवेंस सेल है, इसके बाद हमारी भी बाकायदा ग्रीवेंस सेल है। आज तक मैं आपको बताऊं, जो कंप्लेंट्स मेरे पास आ गई हैं, 99% कंप्लेंट्स में पता चला या तो वो मिसकम्युनिकेशन थी, या तो कम्युनिकेशन गैप था, या गाइडेंस थी, या उनके पास जो उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी, या कहीं ईगो का मामला था। अच्छा, जो सरकार की रेट बताई हुई हैं, चाहे वो बस फीस के लिए है, 5 किलोमीटर का कितना है, 4 किलोमीटर का कितना है, या फिर पर सेमेस्टर का, मतलब लाइक फर्स्ट क्लास का क्या फ़ी है, सेकंड का क्या है, थर्ड फोर्थ का जो एडमिशन फ़ी है, क्या वो प्रॉपर सरकार के बताए हुए ही रूल्स के तहत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फॉलो कर रही है और प्राइवेट स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो ट्रांसपोर्ट का मामला है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। पहली बात है, ट्रस्ट और स्कूल जो है, इनमें तो मैक्सिमम गाड़ियाँ नहीं हैं। अब हम दूसरे स्कूलों की बात करें, सारे स्कूलों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं। किसी स्कूल के पास गाड़ी है, किसी स्कूल के पास गाड़ी नहीं है, लेकिन लोग अपने बच्चों को अपने अपने तरीक़ों पर स्कूलों में भेजते हैं, या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यहाँ है। ये एक फैसिलिटी है, पेरेंट लेना चाहे तो ले ले, नहीं तो अपने बच्चों को खुद भी स्कूल ला सकता है। जैसे लोग कुछ शेयरिंग में ऑटो कर रहे हैं, वैन्स कर रहे हैं, गाड़ियाँ कर रहे हैं, हर जगह जिस तरह चल रहा है। मुझे बताए, कश्मीर हिंदुस्तान से बाहर कोई जगह तो है नहीं, पूरे इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट फीस का कंपोनेंट नहीं है। ये एक फैसिलिटी है, ठीक। इस फैसिलिटी में हमने यहाँ से ही सरकार को कहा था कि आप बताइए क्या जेन्युइन खर्चे हैं। अब फी कमेटी कभी एक बहाने से, कभी दूसरे बहाने से, कभी कहते ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ। हालांकि सिंपल सा मामला था, इसमें ये डिसीजन लेना था कि ये खर्चे हैं, इतना ही स्कूल चार्ज करे, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे, ठीक। या इतना पैसा वाजिब है, ले लीजिए। आज तक कोई फैसला फी कमेटी ने किया नहीं। फाइनली ये केस अब हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में सब जुडिस है। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर स्टे किया है। स्कूल का काम है बेसिक तालीम देना, स्कूल का काम है पढ़ाना, ये हमारा मैंडेट है। ट्रांसपोर्ट हमारा मैंडेट नहीं। पिछले दिनों में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं, तो मैं आपसे पूछ लूँ, पिछले दिनों में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक फी फिक्सेशन कमेटी बनाई थी, आपने देखा होगा। उसने खुद अपने तरफ से वो रखी हुई थी रेट्स, कितना किलोमीटर, उस पे लोगों ने ये पूछा कि आप ज़रा ये पूछें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का क्या आपने ओहदा लिया हुआ है, क्या आपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की इंचार्ज ली हुई है। आप वार साहब से पूछें कि आप लोग खुद तय कर रहे हैं कितने किलोमीटर का कितना पैसा देना है। ये चीज़ तय करनी है महकमा ट्रांसपोर्ट ने, ये चीज़ तय करनी है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने। अगर आप लोग ये चीज़ें तय कर रहे हैं तो फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को और महकमा एजुकेशन के डायरेक्टर को कुर्सियाँ छोड़ देनी चाहिए, और वो वहाँ पर भी बैठकर आप काम करें। आपकी बात बिल्कुल सही है, और बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, कन्फ्यूजन कहाँ पे है। स्कूल वाले आज तक खुद ही अपनी फीस तय करते थे। ट्रांसपोर्ट की क्या फीस होगी ये स्कूल तय करता था, ठीक। पेरेंट को कहता था कि आपकी बस इस स्टेशन तक आ रही है, आपको इतनी फीस देनी है, ठीक। अब अगर स्कूल फीस तय करते थे, इस बार एसोसिएशन ने सभी स्कूलों को ऑन बोर्ड लेते हुए ये फैसला किया है। इसमें क्या गलत है? जब ये सवाल आप मुझसे पूछना, आपने स्कूलों से कभी आज तक ये सवाल नहीं पूछा कि आप किस तरह रेट फिक्स कर रहे हो। देखिए, इसमें सवाल ये है कि स्कूल सर्विस दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, पेरेंट सर्विस ले रहा है, रेट कौन फिक्स करेगा? सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप होटल में जाएंगे, आपको चाय कप पीना है, रेट कौन फिक्स करेगा? होटल वाला। सरकार की भी तो एक अपनी रेट लिस्ट होती है ना। अब देखिए, इसी वजह से हमने पिछले 2 सालों से, अगर आप हमारी चिट्ठियां देखेंगे, रिप्रेजेंट देखेंगे, मीटिंग देखेंगे, सिर्फ एक सामुन साहब के दौर में इस पर काफ़ी काम हुआ था। आज तक लगातार हमने कई बार उनको लिखा कि आप पिछले 2 सालों से कि आप रेट फिक्स कर दीजिए। कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को भी कहा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स को लिखा, फी फिक्सेशन कमेटी को लिखा कि आप इसकी रेट फिक्स कर दीजिए। सरकार ने किया नहीं। आप मुझे बताएं और क्या चाह रहा था? या तो स्कूल खुद फीस जो कर ही रहा था, लेकिन हमने उसमें देखा कोई स्कूल ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है।
कहीं पे लॉजिक नहीं बन रहा था। इस वजह से हमने कहा कि चलिए हम एक कंसेंसस से स्कूलों को कहेंगे भाई ये अलग अलग रेट मत रखो, एक ही जेन्युइन रेट रखो जो नो प्रॉफिट बेस पे हो। ठीक, उसमें कहाँ आ गया कि मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का चार्ज संभाल रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हमने लिखा, उनके साथ मीटिंग हुई, अब वो कर नहीं रहे हैं तो हम क्या करें। इस वक्त सरकार की रेट लिस्ट के बिना हम अपनी रेट लिस्ट बना आप सकते देखिए हैं? सरकार की रेट लिस्ट से पहली बात, हमारी रेट लिस्ट सरकार के रेट लिस्ट से बहुत कम है। जो सरकार हमें अलाउ करती है उस हिसाब से, जो और हमें नहीं अलाउ करती, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को या दूसरे इदारों को अलाउड है आरटीसी के हिसाब से, वो उस हिसाब से बहुत कम है। लेकिन हमने आज तक इंडिविजुअल स्कूलों के बजाय एक जॉइंट फैसला लिया। ठीक, अब अगर इसमें लगता है सरकार को ये फैसला सही नहीं है तो खुद अपनी ही रेट दे देना, निकालें वो रेट। बिल्कुल एग्जैक्टली। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे वार साहब, देखिए आप एक प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, बहुत बड़ी एसोसिएशन है ये। इस एसोसिएशन के साथ काफ़ी ज़्यादा स्कूल जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर घाटी के। मेरा सवाल ये रहेगा आपसे, जो कम्युनिटी स्कूल हैं उनमें भी बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, बहुत कम पैसे में दी जाती है, और वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तालीम हासिल करते हैं। नहीं, आप पहले हम उस पे आएंगे। आप ये मानते हैं ना कि बहुत अच्छी तालीम वहाँ पे बच्चे हासिल करते हैं कम्युनिटी स्कूलों में? ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, हम दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन द कैमरा। और आप ये भी मानते हैं कि वहाँ पे बच्चों को जो है वो बहुत कम पैसे में अच्छी तालीम दी जा रही है? मानते हैं आप भी, हम भी मानते हैं, और हम इस चीज़ से सेटिस्फाइड भी हैं कि उन स्कूलों से मिलती है। कुछ जो स्कूल बाकी हैं जिनमें 50-50 हज़ार एडमिशन फ़ी ली जा रही है, LKG नर्सरी, सुनिए, नर्सरी LKG फर्स्ट क्लास के बच्चे की 40-40 हज़ार एडमिशन फ़ीस, 50-50 हज़ार, किसी में तो लाख भी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये लाख रुपया तय करना एडमिशन फ़ीस एक नर्सरी LKG फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे के लिए, ये कौन सा कानून है? ये किस कानून के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप लाख रुपया तय करो एक स्कूल में एक एडमिशन फ़ीस, एक LKG नर्सरी? कितना भी अमीर बाप होगा उसके लिए क्या दिक्कत नहीं बनती ये इतनी बड़ी फ़ीस देना? ये तो मतलब सरासर जुल्म है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए पहली बात ये है, स्कूल पूरे जम्मू कश्मीर में 6,000 के आसपास है या 4,500 के आसपास है। पेरेंट्स की तादाद क्या है? बहुत ज़्यादा, 12 लाख 13 लाख। बहुत ज़्यादा। सीधी सी बात है, आप भी पेरेंट है, दूसरे भी पेरेंट है, जज भी है, वकील भी है, डॉक्टर भी, हर पेरेंट है। हम हैं 5-6 हज़ार लोग। अब जो परसेप्शन बनेगा किन का बनेगा? वो ओपिनियन तो ज़्यादा लोगों की बनेगी ना। कुछ परसेप्शंस क्रिएट हुए हैं जो फैक्चुअल बेस पे नहीं है। पहली बात ये है कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों की फ़ीस जब हम इंडिया के बाकी स्टेट से कंपेयर करें बहुत ही कम है। कंपैरेटिवली जब हम कंपेयर करें वहाँ के मुकाबले में जम्मू कश्मीर की फ़ीस पहले ही कम है। अब दूसरी बात जो है, जब एडमिशन फ़ीस की बात करते हैं, हमने यहाँ से ही सरकार को कहा कि चलिए एडमिशन फ़ीस अगर आपको लगता है सही नहीं, इसको हम नहीं ले लेंगे, लेकिन आप जो स्कूल के एक्चुअल चार्जेस हैं उसमें जो आपकी ये एनुअल चार्जेस हैं या दूसरे जो एंसिलरी चार्जेस हैं आप उनको फिक्स कर दीजिए। लेकिन 6-6, 7-7 महीने एक फ़ाइल भी मूव नहीं होती है। अब 2 साल आप फाइल रखेंगे फ़ी फिक्सेशन कमेटी के बाद, 2 साल के बाद वो फैसला करता है। 2 साल में जो बच्चे निकलेंगे स्कूल से उनकी फ़ीस कौन देगा? एक्चुअली सरकार को जो काम है, अगर सरकार इंसाफ से काम कर लेती, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड, अच्छा, मतलब जो ये 40-50 हज़ार प्राइवेट स्कूल एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं, इसमें सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए सवाल यह है कि सरकार इसमें ऑलरेडी सरकार ने हमारी ही कहने पे सरकार ने बाकायदा इश्यूज ऑर्डर किए थे, लेकिन उसके साथ क्या था? आप लोगों ने उन ऑर्डरों पे अमल किया? इम्प्लीमेंट हुए वो ऑर्डर? देखिए इस बार किसी भी स्कूल ने हमारे नोट्स में कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं आया कि किसी पेरेंट ने ये कंप्लेंट। मगर हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि ये इतनी ज़्यादा फीस किस बुनियाद पे आप ले रहे हो? जब एक बच्चा तालीम हासिल कर रहा है तो आप उससे इतना ज़्यादा चार्ज लोगे? मानते हैं कि एक बच्चे का बाप जज है, पर उसका क्या मकसद है कि इतना ज़्यादा लेना है? देखिए ये जो एडमिशन फीस था ना, वन टाइम एडमिशन फीस, ये था बेसिकली स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। स्कूल डेवलप होता था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स, टीचर्स की ट्रेनिंग, जो अपग्रेडेशन होती थी। हर साल में एडमिशन फीस होता है ना? नहीं, देखिए हर साल में तो सीधी सी बात कितने बच्चों की होती है? वो नर्सरी क्लास की। जैसे बच्चे के स्कूल के पास 100 सीटें हैं, 50 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, ठीक, उनसे एडमिशन फीस लिया जाता था। इस बार नहीं जो है स्कूल ने लिया, लेकिन कई सारी हमें शिकायतें आई हैं कि एडमिशन फीस ली है। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई हैं, हमारे पास फ़ोन कॉल्स, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। स्पेशली वालिदैन ने मुझे बहुत फ़ोन किए हैं। हम लगातार इस मामले पर सरकार से इन टच है कि या तो सरकार देखिए फ़ी फिक्सेशन कमेटी के रूल्स में उनको प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदे भी ऑन बोर्ड रखने हैं, ठीक, आज तक नहीं रखा। एजुकेशन एक्ट क्या था? अच्छा, आपने एक बात बड़ी प्यारी कही, जिन वालिदैन ने
اپنے بچوں کی ایڈمیشن فیس دی ہوں گی اس باری، جیسے آپ بول رہے ہیں کہ ہم نے نہیں لی ہیں، اور جن پرائیویٹ اسکولوں نے لی ہوں گی، کیا آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ آپ پریزیڈنٹ دیکھیے اگر ہماری نوٹس میں ایک بھی کیس ہمارے نوٹس میں لائیے کہ جس سکول نے ایڈمیشن فیس لی ہوگی، آپ آواز اٹھائیں گے؟ آواز جی نہیں، ہم دیر اینڈ دین اس اسکول کو کہیں گے کہ بھیا آپ امیڈیٹلی اس کی ایڈمیشن فیس واپس کر دو، یہ اللیگل ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ جو ایشوز ہیں اسکولوں کی اینول فی وہ دینے جو ہے، اب فی کمیٹی میں عجیب معاملہ ہے، وہاں پہ کوئی جو ہے جو انصاف ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ کیا ہے کہ بس نوٹا نوٹی ہو رہی ہے کاغذوں پہ. اچھا، جو بچہ نرسری میں ایڈمیشن فیس دیتا ہے، کیا وہ بچہ جب نرسری سے LKG میں، نرسری سے LKG سے فرسٹ کلاس میں آتا ہے، کیا وہ ہر سال اپنی ایڈمیشن فیس دیتا رہتا ہے ایک ہی باری؟ نہیں وہ تو دیکھیے پہلی بات ہے کہ ایڈمیشن فیس میری نوٹس میں نہیں آیا، لیکن مان کے چلیے اگر جو اسکول لیتے تھے وہ ون ٹائم لیتے تھے، وہ ون ٹائم ایڈمیشن فیس ایز پر ایکٹ بھی الاؤ تھا. سرکار کے بتائی ہوئی ریٹ لسٹ پہ لیتے. اس سے پہلے، اس کے بعد امینڈمنٹ ہو گئی اس میں، لیکن اس سے پہلے یہ لا میں تھا، یہ رولز میں تھا کہ ون ٹائم ایڈمیشن فیس جس کو انٹری فی بولتے تھے وہ اسکولز جو ہے چارج کرتے تھے. بہت شکریہ وار صاحب نے اس انٹرویو میں سب سے پیاری چیز ایک کہی ہے کہ اگر اس باری کسی بھی پرائیویٹ اسکول نے ایڈمیشن فیس لی ہوگی تو اس پرائیویٹ اسکول کے خلاف کارروائی ہوگی. حالانکہ ہمارے پاس بہت زیادہ فون کالس آئی ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ فون کالس کے ساتھ ساتھ ریکارڈنگس بھی آئی ہوئی ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس، ہم وہ بھی ان کے ساتھ سانجھا کریں گے ان کے واٹس ایپ پہ. ان والدین کی شکایت بھی ان کے سامنے رکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ان والدین کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس کریں گے، انصاف کریں گے، اور ان اسکولوں کے خلاف کارروائی کریں گے. فی الحال ایک چھوٹی سی پیشکش عامر سہیل کے ساتھ ڈیلی تسکین پہ.